باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب اہل کتاب کے دو گروہوں کے متعلق ان کے صفات بیان کرتا ہے۔ ایک کا صفت ہے کہ اگر ان کے پاس بہت سارا مال ہوگا جو امانت کے طور پر رکھا جائے گا تو وہ واپس کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ ہے اگر ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی امانت کے طور پر رکھ دی جائے تو وہ واپس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو امی کہتے ہیں اور امی کہہ کر وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے کہ ایک یہودی سے امانت کی چیز واپس لے لے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور وہ جانتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، من حرف جر ہے، اہل اسم مجرور ہے، وہ مضاف اور الکتاب مضاف الیہ ہے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ بقنطار، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ ان تأمنہ، if you trust him، اگر تم اس کے پاس امانت رکھو گے، بقنطار، ایک خزانہ، a hoard of wealth، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ اگر تم اس اہلی کتاب کے پاس ایک خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھ دیں گے، یؤدیہ الیک، یہ جواب ہے اس شرط کا، یؤدیہ، وہ اس کو واپس کرے گا، الیک، تمہاری طرف۔
يؤديه إليك. He will deliver it to you. وہ سارا خزانہ آپ کو واپس دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ مِنْهُمْ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بدینارن اگر تم اس کے پاس ایک دینار امانت رکھو گے لا یؤدیہ الیک وہ نہیں لوٹائے گا وہ نہیں لوٹائے گا ہی اس کو الیک تمہاری طرف اگر صرف ایک دینار بھی تم اس کے پاس امانت کے طور پر رکھو گے تو وہ ایک دینار بھی واپس دینے والا نہیں ہے. اللہ ایکسیپشن ہے ما دمت علیہ قائمہ دمت علیہ قائمہ ما دمت تم برابر علیہ اس پر قائمن کھڑے رہو گے کھڑے رہو گے یہ جو ایک دینار والا آدمی ہے وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائے گا جب تک نہ تم اس پر کھڑا رہو گے اس کے سر پر قائم رہو گے جب تک نہ تم اس کے سر پر قائم رہو گے. الا ما دمت علیہ قائمہ تم برابر قائم رہو گے اس پر جس طرح کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے اوپر کھڑا رہتا ہے اسی طرح جب تک نہ تم اس یہود کے اوپر قائم رہو گے وہ ایک دینار واپس دینے والا نہیں ہے. کیوں؟ ذالک بأنہم وہ اس لیے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں لیس علینا ہم پر نہیں ہے فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ
کوئی گرفت، کوئی راستہ، گرفت کا کوئی راستہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ جو امی ہے، امیوں کے بارے میں یہود کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یقولون فعل مضارع ہے دیش سے، وہ کہتے ہیں علی اللہ جار مجرور اللہ پر، الکذب جھوٹ۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ اللہ پر کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ وہ حربی کافروں سے سود لینا بھی جائز سمجھتے ہیں، ان کی کوئی چیز ملی تو وہ کھا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس پر دوہرا جرم لگتا ہے۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ اس نے حرام کو اپنے اوپر حلال کر دیا، دوسرا جرم یہ لگتا ہے کہ وہ اسے دین سے اپنی اختراع کرتا ہے یا دین کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے۔ یہودیوں کا خاصا رہا ہے کہ جب کسی غیر یہودی کا مال مل جائے تو اسے ہڑپ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور وہاں وہ بستی اسرائیلی لوگوں کی ہوگی تو علی اعلان ان کو وہ چیز واپس دینی ہے، اگر غیر اسرائیلی کی ہوگی تو وہ چیز رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہودی اور امی کے درمیان کوئی مقدمہ ہو جائے اور قاضی کے پاس پہنچ جائے، قاضی کو چاہیے کہ وہ یہودی کو اگر اپنے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو وہ کہے کہ ہمارا قانون اس میں یہ ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کو، یہودی بھائی کو امی کے مذہب کے مطابق جتوا سکتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے مذہب میں یہ فیصلہ ہے، تم اس کو قبول کیوں نہیں کرو گے؟ ایسی بہت ساری روایتیں آئی ہیں
یہاں ان کی وضاحت کی گئی ہے رب نے کہ امیوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس فریب کاری سے بچائے اور قرآن شریف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔